صلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم صحیح بخاری کی کتاب پڑھ رہے ہیں، کتاب الصلاۃ میں ہے، اور آج کی حدیث 401 امام بخاری نے اس حدیث میں جو باب باندھا ہے وہ یہ باب باندھا ہے کہ باب قبلہ سے متعلق مزید احادیث، کیونکہ اس سے پہلے امام بخاری قبلے کے مسائل امام بخاری نے بیان کیے تھے کہ قبلہ رخ ہو کر نماز پڑھنے کے کیا احکامات ہیں، کیا مسائل ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب اسی سے امام بخاری اسی قبلے کے متعلق ہی اسی حدیث کو لائے ہیں، چونکہ اس حدیث میں سجدہ سہو کے مسائل ثابت ہوتے ہیں، تو انشاءاللہ آج جو ہے وہ سجدہ سہو کے بارے میں ہم جانیں گے، لیکن تھوڑا سا چونکہ باب کا عنوان ہے تو باب کو سمجھ لیتے ہیں۔ امام بخاری نے باب باندھا باب ما جاء فی القبلۃ، کہ قبلے سے متعلق مزید احادیث۔ من لا یر الاعادۃ علی من سہا فصلی الى غیر القبلۃ فقد سلم النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی رکعۃ الظہر واقبل علی الناس بوجہہ ثم اتم ما بقی۔ یہاں پر کیا بات ہو رہی ہے؟ امام بخاری اپنے باب میں، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ امام بخاری جو ہے وہ جب باب کوئی باندھتے ہیں تو اس کی بعض اوقات اس کی وضاحت فرماتے ہیں، اور اس وضاحت میں وہ بعض اوقات کوئی حدیث لاتے ہیں یا کسی حدیث کا ٹکڑا ہوتا ہے، کسی صحابی کا قول ہوتا ہے۔ تو یہاں پر امام بخاری ہمیں کیا بتا رہے ہیں کہ جس نے یہ کہا کہ اگر بھول سے قبلے کے علاوہ کسی دوسری طرف منہ کر کے نماز پڑھ لے تو اس پر نماز کا لوٹانا واجب نہیں ہے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کے 2 رکعات کے بعد ہی سلام پھیر دیا اور لوگوں کی اس طرف متوجہ ہو گئے، یعنی کہ قبلے کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا رخ پھیر لیا اور لوگوں کی طرف مڑ گئے، پھر یاد دلانے پر باقی کی نماز پوری کی۔ تو یہاں پر امام بخاری ہمیں یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ مسئلہ یہ باندھ رہے ہیں امام بخاری کہ جب ایک انسان بھول سے قبلے کی طرف، اس کو پتہ ہے قبلے کی طرف منہ کرنا ہے، لیکن اس سے بھول ہو جائے یا اسے صحیح پتہ ہی نہ چل سکے قبلہ کس طرف ہے، اب اگر اس نے نماز پڑھی تو وہ نماز جو ہے وہ قابل قبول ہے، یعنی اس نماز کو لوٹانا ضروری نہیں ہے۔ اب ہم اس حدیث کو پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ امام بخاری کس طرح سے یہ مسئلہ نکال رہے ہیں۔ حدثنا عثمان قال حدثنا جریر عن منصور عن ابراہیم عن علقمۃ قال عبداللہ، یہاں پر جو عبداللہ ہے وہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ہے۔ وہ فرماتے ہیں صلی النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ابراہیم لا ادری زاد او نقصا فلما سلم قیل له یا رسول اللہ احدث فی الصلاة شیء قال وما ذاک قالوا صلیت کذا وکذا فثنى رجله واستقبل القبلة وسجد سجدتين ثم سلم فلما أقبل علينا بوجهه قال إنه لو حدث في الصلاة شيء لنبأتكم به ولكن إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكروني وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب فليتم عليه ثم يسلم ثم يسجد سجدتين۔ ہم سے عثمان بن ابی شیبہ نے بیان کیا، کہا ہم سے جریر نے منصور کے واسطے سے، انہوں نے ابراہیم سے، انہوں نے علقمہ سے،
کہ عبداللہ بن مسعود نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی۔ ابراہیم نے کہا مجھے نہیں معلوم کہ نماز میں زیادتی ہوئی یا کمی۔ یہاں پر ابراہیم کون ہے؟ یہ حدیث کے ایک راوی ہیں، یا یہ ان منصور ان ابراہیم۔ تو ان کو یہ شک ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نماز پڑھائی تو کیا جتنی رکعتیں پڑھانی تھی اس سے زیادہ پڑھا دی یا اس سے کچھ کم پڑھائی۔ پھر جب آپ نے سلام پھیرا تو آپ سے کہا گیا یا رسول اللہ کیا نماز میں کوئی نیا حکم آیا ہے؟ آپ نے فرمایا آخر کیا بات ہے؟ لوگوں نے کہا آپ نے اتنی رکعتیں پڑھی ہیں۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں پاؤں پھیرے اور قبلے کی طرف منہ کر لیا اور سہو کے 2 سجدے کیے اور سلام پھیرا۔ پھر ہماری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا اگر نماز میں کوئی نیا حکم نازل ہوا ہوتا تو میں تمہیں پہلے ہی ضرور کہہ دیتا، لیکن میں تو تمہاری ہی جیسا انسان ہوں، میں تو تمہارے ہی جیسا آدمی ہوں، جس طرح تم بھولتے ہو میں بھی بھول جاتا ہوں، اس لیے جب میں بھول جایا کروں تو تم مجھے یاد دلایا کرو، اور اگر کسی کو نماز میں شک ہو جائے تو اس وقت ٹھیک بات سوچ لے اور اسی کے مطابق نماز پوری کرے، پھر سلام پھیر کر 2 سجدہ سہو کر لے۔ اچھا، اب پہلے تو ہم اس پر بات کر لیتے کہ امام بخاری نے یہ جو اوپر باب باندھا کہ قبلہ کے انسان قبلے کے علاوہ کہیں غلطی سے کسی اور طرف منہ کر کے نماز پڑھ لیتا ہے مگر وہ اس کی غلطی ہوتی ہے، تو نماز جب اس کو پتہ چلتا ہے کہ جس قبلے پر میں نے نماز پڑھی تھی وہ قبلہ نہیں تھا، تو اس کی نماز جو ہے اس کو لوٹانے کی ضرورت نہیں ہے۔ غلطی میں اثر اس نے اگر سوچا کہ یہی قبلہ ہے مگر وہ قبلہ نہیں تھا تو انشاءاللہ اس کی نماز پوری ہو جاتی ہے۔ تو امام بخاری نے یہاں پر اس حدیث میں سے کہاں سے یہ مطلب نکالا؟ تو دیکھیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی پھر سلام پھیرا، پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبلہ سے ہٹ گئے تھے، قبلہ کی طرف سے ہٹ کر لوگوں کی طرف رخ پھیر لیا تھا، اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ نماز میں آپ نے کچھ کمی یا زیادتی کی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر دوبارہ سے اپنا رخ قبلے کی طرف کیا اور پھر سجدہ سہو کر لیا اور سلام پھیرا۔ تو چونکہ یعنی کہ نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کب مکمل ہوئی؟ جب سجدہ سہو کر کے آپ نے سلام پھیرا، لیکن اس دوران میں آپ نے جو کچھ بھی کیا، آپ نے ایک بار سلام پھیرنے کے بعد آپ کھڑے ہو گئے، پھر آپ نے رخ لوگوں کی طرف پھیر لیا، قبلے کی طرف سے منہ ہٹا لیا، تو یہ سارا کا سارا ایک طرح سے اس کے بعد نماز کو دہرایا نہیں بلکہ صرف سجدے کیے تو نماز پوری ہو گئی۔ تو گویا کہ امام بخاری اس طرح لے رہے اس بات کو کہ چونکہ نماز آپ کی جو انسان کی نماز کیسے پوری ہوتی ہے، دیکھیں جب ہم تکبیر تحریمہ کہتے ہیں اور نماز باندھتے ہیں تو پھر جب نماز کا پورا کرنے کے بعد جب سلام پھیرتے ہیں تو وہ پورا وقت ہم نماز میں ہوتے ہیں۔ تو اب یہاں پر چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسٹیک ہوئی، پھر آپ نے دوبارہ اپنی جگہ پر آئے، قبلہ رخ ہوئے اور پھر سجدہ سہو کیا، تو اب آپ کی نماز پوری ہوئی۔ تو گویا اس دوران میں آپ نے جو کچھ بھی کیا تو وہ اس پر آپ قبلہ رخ نہیں تھے، لیکن آپ کی وہ جو پہلے نماز پڑھی تھی قبلہ رخ ہونے کے بعد تو وہ کفایت کر گئی، یعنی آپ نے پوری نماز نہیں دہرائی پھر۔ تو اس وجہ سے امام بخاری نے یہ مسئلہ نکالا۔ اب یہ ایک مسئلہ تو ہے ٹھیک ہے جو اس کا اس باب سے تعلق ہے، مگر چونکہ یہاں پر سجدہ سہو کی بات آئی ہے اور میں اس طرح سے اس کتاب الصلاۃ کو کر رہی ہوں کہ جہاں کہیں ایک حکم کو میں بتانا چاہتی ہوں تو میں اس کے بارے میں پورے احکامات ایک ساتھ بتا کر اس حکم کو پورا کر لیتی ہوں۔ تو اب سجدہ سہو کا یہاں ذکر آیا ہے تو انشاءاللہ میں اب آپ لوگوں کو سجدہ سہو کے بارے میں بتاؤں گی، بس ایک اور حدیث اسی سے متعلق اس کو پورا کر لیں۔ حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن القمة عن عبد الله قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم ظهر خمسا
فقالوا ازید فی الصلاۃ قال وما ذاک قالوا صلیت خمسا فثنى رجلیہ وسجد سجدتین. تو یہاں پر امام بخاری اس حدیث کو صرف اس لیے لائے ہیں کہ پچھلی حدیث میں یہ ابراہیم جو تھے ان کو شک ہو گیا تھا، ٹھیک ہے، تو اب دوسری سند سے اسی حدیث کو لائے جس میں شک کو ختم کیا ہے، یعنی کہ ان کو پتہ نہیں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازوں کی رکعتیں زیادہ پڑھ لی تھی یا کم. تو یہاں پر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ظہر کی نماز تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 کے بجائے 5 رکعت پڑھ لی تھی، یعنی کہ آپ نے زیادہ کر دیا تھا نماز میں. تو پھر آپ کو جب پتہ چلا تو آپ نے اپنے پیروں کو پھر سے موڑا، قبلہ رخ ہوئے اور دو سجدے کیے اور سلام پھیرا. تو یہ امام بخاری نے ایک طرح سے پچھلی حدیث میں جو کسر رہ گئی تھی یا جو شک تھا اس شک کو یہاں پر دور کیا. ہم اس کا ترجمہ پڑھ لیتے ہیں. ہم سے مسدد بن مسرحد نے بیان کیا، کہا ہم سے یحییٰ بن سعید قطان نے شعبہ کے واسطے سے، انہوں نے ابراہیم سے، انہوں نے علقمہ سے، انہوں نے عبداللہ سے، انہوں نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھولے سے ظہر کی نماز ایک مرتبہ 5 رکعت پڑھی. عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ پھر آپ نے اپنے پاؤں موڑ لیے اور سہو کے 2 سجدے کیے. تو یہاں پر جو باب کا مقصد صرف یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ کی طرف سے آپ اپنی پیٹھ کر لی سلام پھیرنے کے بعد، اور پھر جب آپ کو پتہ چلا کہ آپ سے غلطی ہوئی ہے تو آپ نے نماز لوٹانے کے بجائے صرف سجدہ سہو کیے قبلہ رخ ہو کر. تو یہاں اس سے یہ امام بخاری نے یہ مقصد لیا کہ اگر انسان غلطی سے نماز قبلے کی طرف سے ہٹ جاتا ہے تو نماز اس کی پوری ہو جاتی ہے، اگر جب تک اس کی بھول ہے تو بھول سے نماز ہو جاتی ہے. تو سجدہ سہو کے بارے میں اس میں مسائل ہیں. امام بخاری نے آگے اپنی کتاب میں 1224 سے لے کر 1232 تک کی احادیث میں سجدہ سہو کے بارے میں مسائل بتائے ہیں. تو انشاءاللہ ہم اس کو سمجھ لیتے ہیں. تو پہلے امام بخاری نے یہ باب باندھا، باب اگر 4 رکعت نماز میں پہلا قاعدہ نہ کرے اور بھولے سے اٹھ کھڑا ہو تو سجدہ سہو کرے گا. اچھا، یہاں پر کیا ثابت ہوا کہ انسان نے 4 رکعت پڑھنی ہے، لیکن جو 2 رکعت کے بعد جو تشہد ہے اس کو بھول جائے، انسان کھڑا ہو جائے اور پھر 4 رکعت جب پوری ہو جائے تو پھر اب کیا کرے، تو اب وہ سجدہ سہو کرے. ٹھیک ہے، یہ امام بخاری نے باب باندھا ہے، میں اس کو مزید سمجھاؤں گی انشاءاللہ. اچھا، دوسرا امام بخاری نے باب باندھا ہے، باب اذا صلی خمسن، باب اگر کسی نے 5 رکعت نماز پڑھ لی تو کیا کرے. تو یہ جیسا کہ پیچھے کی حدیث سے ثابت ہوتا ہے، حدیث 401 میں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 کے بجائے 5 رکعت پڑھی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ سہو کیا تھا. اچھا، باب اذا سلم فی رکعتین او فی ثلاث اور فی ثلاث فسجد سجدتین مثل سجود الصلاۃ او اطول. باب 2 رکعتیں یا 3 رکعتیں پڑھ کر سلام پھیر دے تو نماز کے سجدوں کی طرح یا اس سے لمبے سہو کے 2 سجدے کرے. تو یہاں پر کیا مطلب ہے کہ انسان نے 2 رکعت والی نماز میں 3 رکعتیں پڑھ لی تو پھر کیا کرے کہ سجدہ کرے، سجدہ سہو کرے. اور سجدہ سہو کی یہاں میں لمبائی پتہ چلتی کتنی دیر تک سجدہ کرے انسان. تو جیسا کہ ہم نماز میں سجدہ کرتے ہیں ویسا ہی کر لے یا اس سے لمبا چاہے کر لے انسان. ٹھیک ہے، اور سجدے میں سجدے سہو کی دعاؤں میں کوئی خاص دعا نہیں ہے، جس سے ہم سجدے کی تسبیح پڑھتے ہیں سجدے میں اسی طرح سے ہم پڑھ سکتے ہیں. باب من لم یتشہد فی سجدتئی السہو، باب سہو کے سجدوں کے بعد پھر تشہد نہ پڑھے، یعنی سہو کے صرف سجدے ہوتے ہیں اور پھر سلام پھیرنا ہوتا ہے. سہو کے سجدوں کے بعد تشہد نہیں پڑھنے کا ہوتا ہے. اس کی حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے بھی ثابت ہوتا ہے. حضرت انس اور حضرت حسن بصری کا بارے میں باب میں بتایا ہے امام بخاری نے کہ انہوں نے سلام پھیرا، یعنی سجدہ سہو کے بعد
اور تشہد نہیں پڑھا، اور قتادہ نے کہا کہ تشہد نہ پڑھے۔ تو یہ کچھ صحابہ کی مثال پیش کر کے امام بخاری یہ ثابت کر رہے ہیں کہ اگر انسان سجدہ سہو کرتا ہے تو سجدہ سہو کے بعد کوئی تشہد نہیں ہوتا، صرف سلام پھیرنا ہوتا ہے۔ پھر دوسرا باب باندھا امام بخاری نے، باب یکبر فی سجدۃ السہو، باب سہو کے سجدوں میں تکبیر کہنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت اور پڑھی اور سلام پھیرا، پھر تکبیر کہی اور معمول کے مطابق یا اس سے زیادہ طویل سجدہ کیا۔ جب سجدے سے سر اٹھایا تو پھر تکبیر کہی اور پھر تکبیر کہہ کر سجدہ کیا۔ یہ سجدہ بھی معمول کی طرح یا اس سے طویل تھا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر اٹھایا اور تکبیر کہی۔ یہاں پر امام بخاری یہ ثابت کر رہے ہیں کہ جب سہو کے سجدہ کے لیے انسان تکبیر کہہ کر سجدے میں جاتا ہے اور تکبیر کہہ کر اٹھتا ہے، اور پھر دوسرا سجدہ تکبیر کہہ کر کرتا ہے اور پھر سر اٹھاتا ہے اور پھر سلام پھیرتا ہے۔ پھر ایک اور باب باندھا امام بخاری نے، باب اذا لم یدری کم صلی ثلاثا او اربعا سجد سجدتین وہو جالس۔ باب اگر کسی نمازی کو یہ یاد نہ رہے کہ 3 رکعتیں پڑھی یا 4 تو وہ سلام سے پہلے بیٹھے بیٹھے ہی 2 سجدے کر لے۔ اچھا، یہ جو باب باندھا ہے اس پر علماء نے کہا کہ یعنی بعض اوقات انسان کو اتنا زیادہ وہم ہوتا ہے کہ اس کے کچھ یاد نہیں رہتا۔ بعض اوقات بڑی عمر میں ایسا ہوتا ہے، بعض اوقات انسان کبھی بہت پریشان ہوتا ہے تو اسے بار بار وہ بھولتا ہی رہتا ہے، اسے کچھ یاد نہیں رہتا اس نے کیا پڑھا۔ تو پھر یہ ایسے انسان کے لیے ہے کہ اب چونکہ اس کو ذہنی طور پر اس کو بالکل یاد نہیں آ رہا اور وہ بار بار اس سے غلطی ہوتی ہے، تو پھر ایسا انسان پھر 2 سجدہ سہو کر لے اور نماز کو پوری کر لے۔ باب السہو فی الفرض والتطوع وسجد ابن عباس رضی اللہ عنہما سجدتین بعد وترہ۔ باب سجدہ سہو فرض اور نفل دونوں نمازوں میں کرنا چاہیے، اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے وتر کے بعد 2 سجدے کیے۔ تو یعنی کہ سجدہ سہو صرف اگر فرض نماز میں غلطی ہونے پر سجدہ سہو نہیں ہے، بلکہ نفلی نماز میں بھی سجدہ سہو سے نماز کی غلطی کوئی نقصان ہوتا ہے نماز میں تو اس کو پورا کیا جاتا ہے۔ اچھا، یہاں پر ایک بات سمجھنی چاہیے کہ سجدہ سہو کن چیزوں پر ہوتا ہے، یا حدیث ابھی پڑھیں گے انشاءاللہ تو ہمیں پتہ چل جائے گا۔ یعنی کہ یا تو انسان نے 1 رکعت زیادہ پڑھ لی یا کم پڑھ لی، بھول گیا کتنے پڑھی، تو پھر اس کے صحیح کرنے کے لیے سجدہ سہو ہوتا ہے، یا تشہد کو بھول جاتا ہے تو سجدہ سہو ہوتا ہے، یا پھر کسی انسان نے اپنے سجدے کتنے سجدے یعنی کہ 4 رکعت یا 2 رکعت کوئی بھی نماز پڑھ رہا ہے، لیکن کسی رکعت کے دوران وہ یا تو رکوع کرنا بھول جاتا ہے یا سجدہ کرنا بھول جاتا ہے، تو پھر وہ رکعت اس کو دہرا کر پھر وہ سجدہ سہو کر کے اپنی نماز کو پوری کرے گا، یعنی کسی نقص کی وجہ سے ہوتا ہے۔ لیکن جیسے انسان کی تلاوت میں اس کو وہم ہوتا ہے کہ مجھ سے کچھ غلطی ہو گئی ہے نماز میں، جب ہم قیام میں کچھ تلاوت میں غلطی ہو جاتی ہے تو اس کے وہ بعد میں یاد آئے تو اس کے لیے سجدہ سہو نہیں ہوتا۔ بس اب جب نماز کے بعد ہم اللہ اکبر پھر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کہتے ہیں تو انشاءاللہ ہماری نماز میں تلاوت میں اگر کوئی غلطی ہوئی ہم سے تو انشاءاللہ ہماری غلطی کے باوجود نماز ہماری مکمل ہو جائے گی۔ سجدہ سہو اس کے لیے نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ تو یہ سارے امام بخاری نے باب باندھے ہیں۔ اب جو ہے ہم اس سجدہ سہو کے بارے میں باقاعدہ سے جو بھی اس کے مسائل ہیں اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اچھا، یہاں پر ایک بات جو سائٹ کے مسئلہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی تھے، اللہ کے رسول تھے، مگر آپ سے بھی غلطی ہوئی نماز میں، تو گویا کہ پیغمبروں سے ایک بات یہ ثابت ہوتی ہے کہ پیغمبروں سے بھی انسان ہونے کے ناطے بھول چک ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو کہ اللہ تعالیٰ کو شریعت بندوں کو پہنچانی تھی
تو ہو سکتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت کے مطابق ہی ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نسیان ہوا، غلطی ہوئی کہ آپ بھول گئے کہ آپ نے کتنی رکعت پڑھی ہے، یا آپ تشہد میں 4 رکعت والی نماز میں بیچ میں 2 رکعت کے بعد تشہد بھول گئے، تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مشیت سے ہی ہوا ہے کہ، اور آف کورس ہر چیز اللہ کی مشیت سے ہوتی ہے تاکہ امت کو یہ احکامات پتہ چل جائے۔ اور کیونکہ انسان کے اندر جو ہے وہ بھولنے کی فطری ایک انسان کی فطرت میں بھول ہے، انسان بھول جاتا ہے، اور چونکہ انبیاء کرام بھی انسان ہوتے ہیں تو ان سے بھی بھول ہو جاتی ہے، لیکن ہم یہ نہیں سمجھ سکتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت کے احکامات پہنچانے میں کوئی بھول کی یا قرآن میں کوئی بھول کی، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسی کسی بھول کو، کسی مسٹیک کو قائم نہیں رہنے دیا، اور جو دین ہم تک پہنچا وہ صحیح سالم دین پہنچا، پوری شریعت پہنچی ہم تک۔ دوسرا ہمیں یہ بھی پتہ چلا حدیث نمبر 401 پڑھنے سے کہ نمازی جو ہے، دیکھیں اگر نماز انسان سلام پھیر لیتا ہے، پھر کسی سے کچھ باتیں بھی کر لیتا ہے، مصلے سے نماز کی جگہ سے اٹھ کر ادھر ادھر چلا بھی جاتا ہے، پھر اسے احساس ہوتا ہے کہ اس سے غلطی ہوئی ہے، تب بھی کوئی حرج نہیں ہے، وہ اپنی نماز سجدہ سہو کر کے وہ اپنی نماز کو پوری کر لے، ٹھیک ہے۔ تو گویا یہ ساری باتیں ہونے کے باوجود بھی نماز باطل نہیں ہوتی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر ایک بات فرمائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح تم بھولتے ہو میں بھی بھول جاتا ہوں، اس لیے جب میں بھول جایا کروں تو تم مجھے یاد دلایا کرو۔ اور اگر یہ بات دیکھیں، اگر کسی کی نماز میں شک ہو جائے تو اس وقت وہ ٹھیک بات سوچ لے اور اسی کے مطابق نماز پوری کرے۔ اب اس جملے کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ کہ انسان کو نماز کے دوران ہی احساس یہ بات بھول جاتا ہے، ابھی نماز سے سلام نہیں پھیرا، اب اس کو یہ بھول جاتا ہے وہ کہ اس نے 1 رکعت پڑھی، 2 رکعت پڑھی، 3 پڑھی، 4 پڑھی، کتنی رکعت پڑھی یہ بھول گیا، ٹھیک ہے۔ تو اب کیا کرے وہ انسان؟ اس کو جتنے حد تک یاد ہے، جیسے اس کو یاد ہے کہ اس نے 2 رکعت تو پڑھ لی تھی فور شیور، تو پھر وہ 4 رکعت والی نماز ہے تو تیسری اور چوتھی رکعت وہ پڑھ لے گا۔ اگر اس کو یہ یاد ہوگا کہ میں نے 3 تو پڑھ لی تھی مگر چوتھی پوری کی یا نہیں پڑھی، تو پھر وہ جس پر شک ہے اس چیز کو پورا کر لے، یعنی کہ اب چوتھی رکعت پر شک ہے تو چوتھی رکعت پوری کر لے، پھر سلام پھیرے۔ اب اس نے غلطی سے 4 کر لی تھی لیکن اس نے دوبارہ 4 پڑھی، تو انشاءاللہ یہ سجدہ سہو سے اس کی یہ غلطی 4 کے بجائے 5 پڑھی تو اب بھی اس کی غلطی یہ صحیح ہو جاتی ہے اور نماز قبول ہو جاتی ہے۔ تو ٹھیک بات سوچنے سے یہی مطلب ہے کہ انسان جس حد تک اسے نماز کی رکعتیں یاد ہیں کہ میں نے کتنی پڑھی تھی، اور جس پر اس کو یقین ہے تو وہ اتنا ہی سمجھ کر باقی نماز اگر رہتی ہے تو اس کو پورا کر لے۔ اچھا، اب ہم انشاءاللہ مزید اس کے سجدہ سہو کے بارے میں مزید ہم تھوڑے سی باتیں سیکھتے ہیں، پوری طرح سے اس کے احکامات کو سمجھتے ہیں۔ دیکھیں لغوی طور پر سہو کے کیا معنی ہے؟ سین ہا واو، دو چشمی ہا ہے اور واو، سہو۔ سہو کا یہ مصدر ہے، ٹھیک ہے، لفظ سہو عربی میں مصدر ہے، اور سہا یا سہو یعنی کہ اس کا مطلب کیا ہے؟ بھول جانا یا کسی چیز سے غافل ہو جانا یا دل کا دوسری طرف متوجہ ہو جانا، یعنی نماز کے علاوہ کسی اور طرف انسان کی توجہ پھر جانا۔ اصطلاحی طور پر سجدہ سہو ان 2 سجدوں کو کہتے ہیں جو نماز میں بھول کر کمی بیشی کر دینے کی صورت میں کیے جاتے ہیں۔ اچھا، ہماری شریعت میں سجدہ سہو ہے، یہ اس کا حکم ہے، یہ ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے؟ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک انسان تھے، اور بحیثیت انسان وہ بھی بعض اوقات دوران نماز بھول جاتے تھے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، بے شک میں ایک انسان ہوں، میں بھی بھول جاتا ہوں جیسا کہ تم بھولتے ہو، اس لیے اگر میں بھول جاؤں تو مجھے یاد دہانی کرا دیا کرو۔ یہ اس حدیث 401 جو ہم نے اوپر پڑھی اس میں یہ ٹکڑا تھا، ٹھیک ہے۔
تو اس سے ہمیں اس کی شریعت میں سجدہ سہو کا حکم پتہ چلتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے سہو و نسیان کی وجہ سے نماز میں واقع ہو جانے والے نقص کی تکمیل کے لیے ان سجدوں کو مشروع کیا، یعنی ہماری شریعت کا حصہ بنایا۔ تو کہ انسان کی فطرت میں بھول ہے، تو پھر نماز اگر بھول ہو جائے تو نماز کو صحیح کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے یہ آسانی فرمائی کہ بجائے نماز کو بار بار پڑھنے کے انسان سجدہ سہو سے نماز کو مکمل کر لے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت تک یہ بات پہنچائی کہ ہر سہو کے لیے 2 سجدے ہیں۔ یہ حسن درجے کی حدیث ہے، ابن ماجہ اور ارواع الغلیل میں ہے۔ اچھا، ایک حدیث بیان کی جاتی ہے، وہ ضعیف حدیث ہے، اس میں یہ ہے کہ بے شک میں عمر رسیدہ ہونے کی وجہ سے بھول جاتا ہوں یا بھلا دیا جاتا ہوں، تو یہ صحیح حدیث نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ سجدہ سہو صرف بوڑھے لوگوں کے لیے، بڑی عمر کے لوگوں کے لیے نہیں ہے، جوان انسان بھی بھول جاتا ہے، بھول انسان کی فطرت میں ہے، اور یہ حدیث صحیح نہیں ہے، یہ ضعیف حدیث ہے، ٹھیک ہے۔ سجدہ سہو کا جو حکم ہے اس کے بارے میں مختلف علماء نے یہ واجب ہے یا یہ مستحب ہے، مسنون ہے، اس پر مختلف علماء نے مختلف فتویٰ دیا ہے۔ امام ابو حنیفہ نے یہ کہا کہ یہ سجدے واجب ہے، یعنی کہ انسان سے بھول ہو جاتی ہے تو یہ سجدہ سہو کرنا واجب ہے، ٹھیک ہے۔ شافعی، مالکی، حنابلہ نے کہا کہ مسنون اور مستحب ہے، یعنی انسان اگر اس سے غلطی ہوئی ہے، اس کو شک ہے کہ 4 رکعت پڑھی، 5 پڑھی، تو اس شک کو دور کرنا جو ہے وہ مسنون ہے، سجدے کر لے، پسندیدہ ہے کہ وہ سجدے کر کے نماز کو اچھا بنا لے۔ لیکن اور ابن حزم نے کہا کہ دوران نماز میں ہر کمی بیشی پہ یہ سجدے واجب ہیں۔ امام حنیفہ نے بھی اس کو واجب کہا، امام ابن حزم نے بھی واجب کہا، شافعیہ، مالکیہ، حنابلہ نے اس کو مسنون کہا۔ تو پھر اصل حکم کیا ہے کہ دیکھیں، جو کہ حدیث موجود ہے کہ جب کسی کو شک ہو جائے اسے چاہیے کہ 2 سجدے کرے، اور یہ بخاری کی یہی حدیث ہے 401۔ اس وجہ سے اصل بہتر صحیح حکم یہی ہے کہ انسان اس کو واجب سمجھے، اور جیسے اسے احساس ہو کہ مجھ سے کمی بیشی ہوئی ہے نماز میں، تو وہ اس کمی بیشی کو صحیح کر کے 2 سجدے کر لے۔ اور صحیح مسلم کے بھی ایک حدیث ہے، جب آدمی نماز میں کوئی زیادتی یا کمی کر دے تو اسے چاہیے کہ 2 سجدے کر لے۔ تو یہ 2 صحیح حدیث، ایک بخاری ایک مسلم سے یہ حکم ثابت ہوتا ہے کہ یہ واجب ہے۔ اچھا، سجدہ سہو 2 طریقے سے کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ سجدہ سہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 طریقے سے ثابت ہے۔ ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے سلام پھیرنے سے پہلے 2 سجدے کیے، اور یعنی تشہد پورا کیا، پھر 2 سجدے کیے، پھر سلام پھیرا، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا طریقہ یہ بھی ثابت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز سے سلام پھیرنے کے بعد نماز میں جو بھی کمی کوتاہی ہوئی تھی اس کو، جیسے اگر 1 رکعت میں شک تھا، اس رکعت کو پورا کیا اور پھر سجدہ سہو کیا اور پھر سلام پھیرا، یعنی کہ جو سلام پھیرنا ہے، نماز کو ختم کرنے والا سلام پھیرنے سے پہلے بھی سجدہ سہو کیے گئے ہیں، اور یہ ثابت ہے حدیث سے، اور سلام پھیرنے کے بعد بھی 2 سجدے کر کے پھر بغیر تشہد کے سلام پھیر دینا، یہ بھی ثابت ہے، ٹھیک ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم کون سا طریقے پہ عمل کریں، تو زیادہ جو بہتر ہمارا عمل یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سجدہ سہو کے مطابق جو احادیث ہیں، تو جس بھول پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرنے سے پہلے 2 سجدے کیے، ہم بھی اس طرح کی بھول ہم سے ہو جائے تو ہم 2 سجدے کر کے پھر سلام پھیریں، اور جن غلطی پر، جن مسٹیکس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیر دینے کے بعد اپنے نماز 2 سجدے سہو کیے اور پھر سے سلام پھیرا، تو یہ اس طرح سے زیادہ بہتر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے
مطابق کیا جائے، لیکن انشاءاللہ میں ابھی بتاؤں گی آپ کو کہ اس میں علماء نے مختلف اس میں رائے پیش کی ہے، ٹھیک ہے۔ اب اساسم سے جن احادیث میں سجدہ سہو کا ذکر ہے، مختلف جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف طریقے سے کیے، ان کے احادیث میں آپ کو بتا دیتی ہوں، جو کہ صحیح بخاری میں بھی ہے اور صحیح بخاری کے علاوہ بھی کچھ ہے جو میں آپ کو بتا دیتی ہوں انشاءاللہ۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جب کسی کو شک ہو جائے کہ اس نے کتنی رکعتیں ادا کی ہیں، 3 کی ہیں یا 4 کی ہیں، یعنی 4 رکعت والی نماز میں اگر اس کو شک ہو جائے کہ اس نے اب 3 پوری کر لی ہے یا 4 کر لی ہے، تو ایسی صورت میں شک کو نظر انداز کر کے جس پر یقین ہو اس پر نماز کی بنیاد رکھے، یعنی کہ 3 کا تو ہمیں یقین ہے مگر ہمیں یہ شک ہے کہ پتہ نہیں چوتھی پڑھ لی تھی یا نہیں، تو ہم یہ اپنی نماز کی بنیاد 3 پر رکھیں، تو پھر سلام پھیرنے سے پہلے ہم جو ہے ایک اور رکعت پڑھ کے پھر 2 سجدے پہلے کر لے، ٹھیک ہے، 2 سجدہ سہو پہلے کر لے اور پھر جو ہے ہم سلام پھیرے، یعنی تشہد پڑھنے کے بعد، جیسے مثال کے طور پر 4 رکعت کی نیت کی، اب ہمیں 3 کا تو پتہ ہے کہ 3 پڑھی تھی، اب چوتھی میں ہمیں شک ہو گیا کہ کیا ہم نے چوتھی پڑھی تھی یا بھائی تیسری مکمل کی ہے، تیسری رکعت مکمل کی ہے، تو ایسے میں کیا کریں، پہلے ہم چوتھی رکعت پڑھ لیں دوبارہ، اگر چاہے اگر ہم سے اب یہ کہ 4 پڑھ لی تھی اور پھر یہ 5ویں دفعہ بھی ہو گئی تب بھی انشاءاللہ ہمارے سجدہ سہو سے وہ نماز پوری ہو جائے گی، تو پھر ہم 1 رکعت نماز پڑھ کے 4 رکعت کا یقین کر لیں، کیونکہ ہماری عبادات یقین پر ہونی چاہیے، تو 3 کا تو ہمیں یقین تھا، اب چوتھی رکعت کر کے ہم 4 کا یقین کر لیں۔ اس کے بعد کیا کریں کہ تشہد 4 رکعت پڑھنے کے بعد تشہد پڑھیں، اور تشہد کے بعد سلام پھیرنے کے بجائے 2 سجدے سہو کریں اور پھر سلام پھیریں، ٹھیک ہے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ جب ایک انسان نے شک ہوا اسے کہ یہ میں نے 4 رکعتیں پڑھ لی ہیں یا نہیں، تو وہ چوتھی رکعت کو پڑھ لے دوبارہ، چاہے پہلے پڑھ لی ہو یا نہ، اور پھر 2 سجدے کر کے سلام کرے، تو یہ 2 سجدے سے چھٹی رکعت کے قائم مقام ہو کر 6 بنا دیں گے، اور اگر وہ پہلے ہی پوری نماز پڑھ چکا ہو تو یہ 2 سجدے شیطان کے لیے باعث ذلت اور رسوائی ہوں گے۔ یہ حدیث صحیح مسلم کی ہے۔ اچھا، اب دوسری ایک حدیث ہے، حضرت عبد الرحمن بن عوف سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی کو اپنی نماز میں شک ہو جائے اور اسے علم نہ ہو کہ اس نے 1 رکعت پڑھی ہے یا 2، تو وہ اپنی نماز کو 1 رکعت ہی بنا لے، اور اگر اسے یہ علم نہ ہو کہ اس نے 2 رکعتیں پڑھی ہیں یا 3، تو اپنی نماز کو 2 رکعت ہی بنا لے، اور اگر اسے یہ علم نہ ہو کہ اس نے 3 پڑھی ہے یا 4، تو اسے 3 رکعت بنا لے۔ پھر جب وہ اپنی نماز سے فارغ ہو تو سلام پھیرنے سے پہلے بیٹھے ہوئے ہی سہو کے 2 سجدے کر لے۔ یہ سلسلۃ الصحیحہ کی حدیث ہے اور حسن ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس حدیث میں ہمیں یہ سکھایا گیا کہ انسان کو جتنی رکعتوں پر یقین ہے کہ ہاں اتنی تو میں نے پڑھ لی تھی، تو اس کے بعد جس پہ شک ہے اس کو پورا کر لے، ٹھیک ہے۔ تو اب 1 پر یقین ہے تو 2 پڑھ کے، اگر 2 رکعت والی نماز ہے تو نماز کو پورا کر لے، اگر 2 پر یقین ہے مگر تیسری رکعت پر یقین نہیں ہے تو تیسری رکعت کو دہرا لے، 3 پر یقین ہے، چوتھی پر یقین نہیں ہے تو چوتھی رکعت کو پڑھ لے دوبارہ، پھر سجدہ سہو کرے، پھر سلام پھیر لے۔ اچھا، تو ان دونوں صورتوں میں جو میں نے ابھی بتائی، ان دونوں میں سجدہ سہو پہلے ہے پھر سلام ہے، ٹھیک ہے، یعنی تشہد کے بعد سجدہ سہو کیا پھر سلام پھیرا۔ اب تیسری سچویشن ہے، حضرت عبداللہ بن بحینہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 2 رکعت نماز پڑھا کر
درمیان تشہد میں بیٹھے بغیر ہی کھڑے ہو گئے. لوگ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی کھڑے ہو گئے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز پوری کرنے کے قریب تھے تو ہم آپ کی سلام کا انتظار کرنے لگے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرنے سے پہلے تکبیر کہی اور بیٹھے ہوئے ہی 2 سجدے کیے، پھر آپ نے سلام پھیرا. یہ بخاری کی حدیث ہے 1224. اس حدیث میں کیا ہوا ہے کہ تشہد پڑھنا بھول گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. پھر 4 رکعت پوری ہونے کے بعد بجائے اس کے کہ تشہد کے بعد سلام پھیرتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 رکعت پوری کی. پھر چونکہ آپ کو شاید نماز میں احساس ہو گیا کہ میں نے تشہد بیچ کا نہیں پڑھا، یعنی 2 رکعت کے بعد کا تشہد نہیں پڑھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ سہو کر کے پھر سلام پھیرا. تو یہ تیسری سچویشن ہے جس میں سجدہ سہو کے یعنی کہ سلام پھیرنے سے پہلے ہی سجدہ سہو کیا گیا ہے. ان تینوں سچویشن میں، ان تینوں حالتوں میں جو ہے تشہد پڑھا گیا ہے آخر میں، اور پھر سلام پھیرنے کے بجائے سے پہلے 2 سجدہ سہو کیے گئے. اب جو سلام پھیرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 سجدہ سہو کیے اس کی سچویشن پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، ابھی تک ہم نے جو کچھ پڑھا اس میں سجدہ سہو پہلا تھا اور پھر سلام تھا. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز اثر پڑھائی، 3 رکعتوں کے بعد سلام پھیر دیا، پھر اپنے گھر میں داخل ہو گئے. پھر آپ باہر تشریف لائے، پھر آپ نے 1 رکعت پڑھی، پھر سلام پھیر دیا، پھر 2 سجدے کیے اور پھر سلام پھیر دیا. تو اب اس سچویشن میں اور پچھلی سچویشن میں کیا فرق ہے کہ انسان کو نماز کے دوران ہی احساس ہو جاتا ہے کہ اس کی نماز کی ہمیں کچھ مسٹیک اس سے ہوئی ہے، رکعتیں کچھ اس سے یاد نہیں رہی، تو اس نے جتنی رکعتیں یاد تھی اس کے بعد جتنی باقی رہتی تھی ان کو پورا کرنے کے بعد جو ہے تشہد کے بعد 2 سجدہ سہو کیے تھے اور پھر سلام پھیرا تھا. اب یہاں پر یہ سچویشن ہے کہ آپ کو یاد آیا ہی نہیں، آپ نے سلام پھیر لیا 4 کے بجائے 3 رکعت پڑھ کے، پھر آپ کو یاد آیا. تو اب اس سچویشن میں آپ آئے، آپ نے 1 رکعت پوری کر کے نماز کی 4 رکعت کر لی اور پھر آپ نے سلام پھیرا اور پھر اس کے بعد سجدہ سہو کر کے سلام پھیرا. تو یہاں پر یہ فرق ہے. ٹھیک ہے، یہاں پر سلام پھیر جب غلطی ہو گئی بعد میں یاد آئی، ایک بار سلام پھیر لیا تھا، اب بعد میں اس رکعت کی کمی کو پورا کرنے کے بعد سلام بھی پھیر دیا گیا اور اس کے بعد 2 رکعت سجدہ سہو کر کے پھر دوبارہ تشہد نہیں پڑھا بلکہ صرف سلام پھیرا. اچھا، ایک اور سچویشن ہے حضرت ابن عباس حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ظہر کی 5 رکعتیں پڑھا دی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے کہا، اب 5 رکعتیں پڑھا کے آپ نے سلام پھیر لیا، اس وقت کسی نے آپ سے کہا کہ کیا نماز میں زیادتی کر دی گئی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، لیکن بات کیا ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ آپ نے 5 رکعتیں پڑھائی ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرنے کے بعد 2 سجدے کیے. یعنی اس صورت میں اب آپ نے کیا کیا کہ اب تو سلام تو پھیر چکے تھے، اب آپ نے 2 سجدے کیے اور پھر دوبارہ سلام پھیرا. اچھا، حضرت ابن مسعود سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی کو اپنی نماز میں شک ہو جائے تو درستی کی کوشش کرتے ہوئے نماز مکمل کر لے، پھر سلام پھیر دے، پھر آخر میں 2 سجدے کرے. یہ بخاری کی حدیث 4401 جو ہم نے اوپر پڑھی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے سے ذل یدین، یہ کسی صحابی کا لقب تھا. تو اس میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرنے کے بعد سجدے کیے، جیسا کہ آپ نے یہ لفظ بھی ہے، اس میں یہ لفظ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے متروکہ نماز پڑھی، پھر سلام پھیر دیا، پھر تکبیر کہی، پھر سجدے کیے. یعنی جتنی نماز بھول گئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، جتنی کمی کی تھی، 1 رکعت کی کمی کی تھی یا 2 رکعت کی کمی کی تھی، وہ نماز پوری کی بعد میں
حالانکہ آپ سلام پھیر چکے تھے، پھر آپ نے وہ کمی کی ہوئی رکعتیں پڑھی، پھر آپ نے سلام پھیرا اور اس کے بعد آپ نے 2 رکعت سجدہ سہو کر کے سلام پھیرا۔ ذل یدین والی حدیث جو ہے یہ حدیث نمبر بخاری میں 482 482 ہے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر سہو کے لیے سلام پھیرنے کے بعد 2 سجدے ہیں، یہ حسن حدیث ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب اس مسئلے میں چونکہ اب دونوں سچویشنز ہیں، دونوں طریقوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کام کیا ہے، سلام پھیرنے سے پہلے بھی سجدہ سہو کیے، سلام پھیرنے کے بعد بھی کیے، تو علماء میں اس میں اختلاف ہے۔ تو یہ اختلاف میں بتا دیتی ہوں۔ احناف ہر قسم کے سجدہ سہو سلام کے بعد کیا جائے، تو امام ابو حنیفہ کے ماننے والے جو ہیں ان کا یہ موقف ہے کہ چاہے کسی قسم کی بھی غلط کمی ہوئی یا زیادتی ہوئی، انسان پہلے سلام پھیر لے، اس کے بعد 2 سجدہ سہو کر کے پھر سلام پھیرے، ٹھیک ہے۔ یہ احناف کا طریقہ ہے۔ امام نخعی، امام ثوری، امام حسن، حضرت عمر بن عبدالعزیز وغیرہ اسی کے قائل ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، شافعی، امام شافعی کہتے ہیں تمام سجدے سلام سے پہلے کیے جائیں۔ اب یہ ان کا امام ابو حنیفہ سے بالکل اپوزٹ ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہر طرح کی غلطی میں سلام پھیرنے سے پہلے سجدہ سہو کیے جائے۔ اچھا، امام مالک کہتے ہیں نماز میں زیادتی کی صورت میں سلام کے بعد اور کمی کی صورت میں سلام سے پہلے سجدے کیے جائے، یعنی کہ نماز کی جتنی رکعتیں پڑھنی تھی اس سے کچھ زیادہ کر لیا غلطی سے، تو پھر کیا کرے انسان، سلام کے بعد سجدہ سہو کرے، ٹھیک ہے، سلام پھیر لے پھر سجدہ سہو کرے۔ لیکن اگر نماز میں کمی ہوئی ہے، یعنی کہ مثال کے طور پر تشہد پڑھنا بھول گیا انسان اور 4 رکعت پوری کر لی، تو پھر سلام پھیرنے سے پہلے سجدہ سہو کرے اور پھر سلام پھیرے، ٹھیک ہے۔ یہ امام مالک کا کہنا ہے۔ امام حنبل جو ہے، امام احمد حنبل، سجدہ سہو کے متعلق تمام احادیث میں جو کچھ وارد ہے اس پر عمل کیا جائے، اور جس صورت کے متعلق کوئی حدیث نہیں اس میں سلام سے پہلے سجدے کیے جائیں۔ اب یہ امام احمد بن حنبل کا ہے۔ امام حزم اور ظاہر نے 2 صورتوں کے علاوہ تمام صورتوں میں سلام کے بعد سجدہ کرنے کے قائل ہیں۔ جب انسان 2 رکعتوں کے بعد تشہد کے لیے بیٹھنے کے بغیر کھڑا ہو جاتا ہے تو گویا کہ اس نے نماز میں کمی کی ہے، تو اس وقت وہ سجدہ سہو کر کے پھر سلام کرے گا، ٹھیک ہے، سلام پھیرے گا۔ جب انسان کو شک ہو جائے کہ اس نے 3 رکعتیں ادا کی ہیں یا 4، اچھا، تو یہاں پر انسان جو ہے اس کو شک ہے کہ پتہ نہیں اس نے 4 رکعت والی نماز تھی، اب اس کو یہ یاد نہیں رہا کہ اس نے 3 پڑھی ہے یا 4 پڑھ لی ہیں، تو 1 رکعت پوری کرے، پھر جو ہے وہ سہو کرے، پھر سلام پھیرے، ٹھیک ہے۔ یہ ان 2 سچویشن کے علاوہ تمام باقی جتنی بھی سچویشنز آتی ہیں اس میں سلام پھیرنے کے بعد سجدہ سہو کیا جائے۔ پہلے اور بعد میں دونوں طرح کے جائز ہے، ٹھیک ہے۔ یہ راجح بات ہے کہ چاہے انسان پہلے سلام پھیرے چاہے بعد میں، یعنی کہ سجدہ سہو پہلے سلام سے پہلے کر لے یا سلام کے بعد کرے، دونوں چیزیں جائز ہیں۔ البتہ زیادہ بہتر، یعنی دیکھیں اگر انسان کو خود اندازہ نہیں ہے، یاد نہیں ہے، بہت زیادہ اس کو کمپلیکیشن لگتی ہے، تو ان صورتوں میں کیا کرے کہ وہ صرف نماز پوری کرنے کے بعد بس سجدہ سہو کر کے سلام پھیر دے۔ یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ، دیکھیں یہ تو انسان کوشش کرتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ اچھی طرح سے دین پر عمل کرے، ٹھیک ہے، لیکن یہ ہر طرح سے بھی ہم چاہے سلام پھیرنے کے بعد سجدہ سہو کریں گے یا ہم سلام پھیرنے سے پہلے کریں گے، انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس چیز کو قبول فرمائیں گے اور ہماری نماز پوری ہو جائے گی۔ لیکن جب جن لوگوں کو یہ باتیں زیادہ یاد رہتی ہیں، ہر سچویشن کی یاد ہے، تو وہ جتنی کوشش کر کے زیادہ سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کرے گا تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ لیکن سمپل بات یہ ہے کہ دیکھیں اتنا تو ہمیں اندازہ یاد ہے کہ ہم
اگر تشہد پڑھنا ہی بھول جاتے ہیں 4 رکعت میں تو ہم نے ڈیفینیٹلی نماز میں کمی کی ہے. تو جب نماز میں کمی ہوتی ہے اس صورت میں نماز کے اندر ہی سجدہ سہو کرنے کے بعد سلام پھیرا جاتا ہے. ٹھیک ہے، باقی ساری میں اگر ہمیں کنفیوژن ہو رہا ہے تو ہم سلام پھیرنے کے بعد 2 سجدہ سہو کر کے سلام پھیر لیں. لیکن یہ یاد رکھنا ہے کہ سجدہ سہو کرنے کے بعد دوبارہ تشہد نہیں پڑھنا ہے. اور دوسری بات ہمیں یہ یاد رکھنی ہے کہ سجدہ سہو کے سجدوں میں بھی تکبیر، جسے عام سجدوں میں سجدہ جاتے وقت اور سجدے سے اٹھتے وقت تکبیر کہتے ہیں، تو تکبیرات کہی جاتی ہے. دوسری بات یہ یاد رکھنی ہے کہ سجدہ سہو کے بعد تشہد میں دوبارہ نہیں بیٹھنا ہے. ایک بات رہ جاتی ہے کہ جب امام کے ساتھ پڑھ رہا ہو انسان، تو اب امام سے غلطی ہو جائے تو کیا ہو؟ تو امام سے غلطی ہوگی تو امام سجدہ سہو کرے گا اور مقتدی اس کے ساتھ کریں گے. ٹھیک ہے، کیونکہ حدیث ہے کہ امام اسی لیے بنایا گیا ہے کہ اس کی اقتداء کی جائے، تو اس وجہ سے امام سجدہ سہو کرے گا تو مقتدی بھی کریں گے. اچھا، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امام سے کوئی غلطی نہیں ہوئی لیکن مقتدی سے غلطی ہو گئی. مثال کے طور پر ایک مثال پیش کر رہی ہوں کہ جیسے نماز شروع ہو گئی تھی، 1 رکعت ہو چکی تھی، دوسری رکعت میں مقتدی نے آ کے نماز کو جوائن کیا. اب جب امام نے سلام پھیرا تو حکم یہ ہے کہ اب چونکہ ابھی ہم کو 1 رکعت باقی ہے، مقتدی کی ابھی 1 رکعت باقی ہے، کیونکہ وہ دیر سے آیا تو وہ سلام نہ پھیرے، امام کے سلام پھیرنے کے بعد وہ اٹھ کر اپنی 1 رکعت پوری کرے. لیکن وہ اپنی 1 رکعت پوری کرنے کے بجائے غلطی سے امام کے ساتھ ہی سلام پھیر دیتا ہے، تو اب یہ مقتدی کی غلطی ہے، امام کی نہیں ہے. تو اب اس پر مقتدی خود 1 رکعت پڑھنے کے بعد سجدہ سہو کرے گا، کیونکہ اب اس کی غلطی تھی. اس لیے علماء نے اختلاف بھی کیا ہے، لیکن جو راجح بات ہے تو وہ یہی ہے کہ چونکہ ایک عام حکم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی تم سے غلطی ہو جائے نماز میں تو چاہیے کہ تم سجدہ سہو کر لو. یہ اسی 401 حدیث میں ہم نے پڑھا تھا. تو گویا کہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی تفریق نہیں کی تھی کہ تم مقتدی ہو تو نہ کرو. تو اس کا مطلب ہے کہ مقتدی کی غلطی صرف ہوئی ہے، امام کی نہیں ہوئی، تو مقتدی سجدہ سہو کرے گا. اچھا، اس کے علاوہ دیکھیں ایک آخری بات سوچنے کی ہے کہ نماز میں انسان کا خیال بھٹکتا ہے، تو انسان جو ہے یہ نہیں سوچ سکتا کہ اس کا کسی ایج سے تعلق ہے، کسی عمر سے تعلق ہے، یا کسی انسان کی مینٹل سچویشن سے ہے. فرق تو پڑتا ہے اس سے، ٹھیک ہے، بڑی ایج میں زیادہ غلطی ہوتی ہے، پریشانی میں زیادہ غلطی ہوتی ہے. لیکن میں ایک حدیث کا ٹکڑا پڑھتی ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب نماز کے لیے اذان ہوتی ہے تو شیطان ہوا خارج کرتا ہوا بھاگتا ہے تاکہ اذان نہ سنے. جب اذان پوری ہو جاتی ہے تو پھر آ جاتا ہے، اور پھر جب اقامت ہوتی ہے تو پھر بھاگ پڑتا ہے، لیکن اقامت ختم ہوتے ہی پھر آتا ہے اور نمازی کے دل میں طرح طرح کے وسوسے ڈالتا ہے اور کہتا ہے کہ فلاں فلاں بات کو یاد کر. اسی طرح اسے وہ باتیں یاد دلاتا ہے جو اس کے ذہن میں نہیں تھی. لیکن دوسری طرف نمازی کو یہ بھی یاد نہیں رہتا کہ کتنی رکعتیں اس نے پڑھی، کیونکہ شیطان اتنی زیادہ محنت کرتا ہے کہ اس کا ذہن بھٹکتا رہے، تو وہ ہمیں ایسی ایسی باتیں یاد دلاتا ہے جس کا کوئی ہمیں دور دور تک ہمارے ذہن میں خیال نہیں تھا نماز سے پہلے. تو اس لیے اگر کسی کو یہ یاد نہ رہے کہ 3 رکعت پڑھی یا 4، تو بیٹھے بیٹھے ہی سجدہ سہو کے 2 سجدے کر لیں. تو گویا کہ یہ فیکٹ ہے کہ ہر انسان کی نماز میں شیطان کوشش کرتا ہے. ہمارا کام ہے کہ ہم ہر حد تک جتنا بھی یہ کوشش کرے ہم بھی چوکنے رہیں اور بار بار اپنا دھیان نماز کی طرف لائیں. اور پھر جو بھی غلطی ہو جائے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے سجدہ سہو کے یہ سہولت رکھ دی ہے. تو انشاءاللہ یہ ہمارے سارے احکامات پورے ہو گئے سجدہ سہو کے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں صحیح علم عطا کرے اور صحیح طرح سے ہمیں عبادات کرنے کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ ہماری عبادات کو قبول فرما لے. آمین.